بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئی۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں ازواج محترمہ کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھئے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے صحابہ میں سے کون سا سب سے زیادہ صحابہ پیارا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے پوچھنا چاہا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب ازواج میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی پیاری ہیں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، حضرت عائشہ۔ تو حضرت بی بی صاحبہ نے پھر سے پوچھا، مردوں میں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس کے لیے وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے بے حد محبت فرماتی ہیں، اور اس کا علم تمام ازواج محترمات کو بھی تھا، صحابہ کرام کو بھی تھا، بلکہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تلقین فرماتی تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ علیہ السلام کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے سے بڑے تحفے طوائف بھیجتے تاکہ سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہو اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج محترمات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے طوائف نہیں بھجواتے جتنے کہ وہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج محترمات نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ یہ تحائف صرف میرے حضرت عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھجوایا کریں، بلکہ یہ جس بھی بیوی کے ہاں قیام کریں تو اس جگہ برابر بھجوایا کریں، تو حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت سلمہ تمام ازواج کی طرف سے ہو کر نمائندہ بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساری بات جو ازواج نے ان سے فرمائی تھی ہو بہو طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے سلمہ، تم مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب حضرت عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ میری اور بیویاں بھی ہیں، لیکن کسی بھی ازواج یا زوجہ بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ گئی اور ازواج نے پوچھا، اے سلمہ، وہ کیا ہوا؟ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ آج پھر مشورہ کیا اور سوچا کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹالنا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج محترمات نے سیدہ کو تمام تفصیلات بتائی اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لا جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں کہ ہمیں امید ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کو بھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار نہ کر سکی اور اپنے پیارے ابا جان کے پاس خدمت میں حاضر ہوئی، اور ہونے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلی گئیں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں اور حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اما عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی
تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر کمرے میں داخل ہوئی، دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کیا بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا بابا جان جب آپ اما عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ تو آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہی تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا حضرت عائشہ سے میں محبت کرتا ہوں، اور کیا تم ایسا نہیں چاہو گے جس سے میں محبت کروں تم بھی اس سے محبت کرو؟ تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی اور تمام ازواج محترمات کو بیان کر دیا کہ اپنی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اما عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا؟ اب ذرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اللہ فرمائیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے، پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت محبت تھی اور پھر بہت پیار بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رشتہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی اور فرمایا اے فاطمہ آپ نے سچ کہا ہے، ہمیں ایمان ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی اے فاطمہ میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا کون سی بات؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو میرے خاوند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی۔ پھر اما عائشہ نے فرمایا ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی۔ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا وہ کون سی بات؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد خاموش رہنے کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں اے فاطمہ میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی مرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں تخت پر بیٹھو گی تو میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔
آپ نے فرمایا میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی اور جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا، یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا اور یہ بھی اعزاز ملا۔ جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھے تو ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اور اسی طرح تہمت لگائی تھی، اس کے بعد حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تہمت لگائی تھی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کو تہمتوں اور معصوموں کی زبانوں سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس کی بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہیں، اور جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کو گواہی دلوانے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ بستر تھے تو آپ کا چہرہ انور سر مبارک میں گود میں تھا تو میری نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پر لگی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اعزاز مجھے حاصل ہوا، اس وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا اور جب اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ہم ویڈیو بہت مشکل سے بناتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ